बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के दौर में हर आदमी जानता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिनको अपने कबीले के बारे में मालूमात नहीं हैं, मुख्तसरन मैं उनको ये बताता चलूँ कि हमारा कबीला अरबियन नस्ल है, औलाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से है। ये लोग अरब से हिजरत करके तुर्की, ईरान और फिर खुरासान के रास्ते से बरसगीर में दाखिल हुए। खुरासान उस ज़माने में पूरा अफ़गानिस्तान, आज का पूरा अफ़गानिस्तान और ईरान के कुछ इलाके जिनमें ईरानी बलूचिस्तान और सिस्तान शामिल हैं, इस पर मुश्तमिल था। ये लोग बुनियादी तौर पर जंगजू कौम है। इन्होंने बहुत सारे मार्के लड़े, स्पेशली जब ये लोग अफ़गानिस्तान में आए तो इनको सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ी मज़ाहमत हिंदुओं की तरफ से थी और इन लोगों ने उनका डट कर मुकाबला किया। ये लोग गजनी और हेरात के इलाकों में आबाद रहे और आज भी हमारी कौम के बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान में गजनी, काबल और हेरात के इलाकों में मौजूद हैं। मेरा उनसे रब्ता भी हुआ है, उन लोगों से मैंने मालूमात भी ली हैं। उन्होंने अपने बारे में बताया है कि हम खट्टर हैं और उनको ये भी पता है कि हम अरबियन नस्ल हैं। ये तो छोटा सा तारफ़ है। जब सुल्तान महमूद गजनवी के वालिद सुबुक्तगीन बरे सगीर पर हमला आवर हुए और उनके दरमियान जो पहला मार्का दरियाए अटक और पेशावर के दरमियान मैदान में लड़ा गया, इस मार्के में तकरीबन 7,000 तुर्क और 5,000 अरब थे। उन्होंने यहाँ पर लाहौर के राजा जयपाल और अनंतपाल के साथ पहली जंग लड़ी, जिसमें सुबुक्तगीन को फतह हासिल हुई और उसके बाद तकरीबन 997 ईस्वी 997 ईस्वी में दोबारा महमूद गजनवी के साथ, क्योंकि उस वक्त सुबुक्तगीन जो हैं वो वफात पा चुके थे, दोबारा जब सुल्तान महमूद गजनवी हमला आवर हुआ तो दूसरा वो शदीद मार्का जिसको तारीख में हर बंदा तकरीबन जानता है, वो मार्का छाछ के मैदान में लड़ा गया। ये हमारे इलाके में, इस मार्के में हमारी बिरादरी ने बहादुरी के जौहर दिखाए और इस इलाके पर काबज हो गए, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी का मेन मकसद हिंदुओं के इलाके में हमला करना और उनको फतह करना था और बुत परस्ती को ख़त्म करना था। तो हमारा कबीला नीलाब के मकाम पर, जो कि किला नीलाब मशहूर जगह है, वहाँ पर हमारे कबीले के हमारे जो अजदाद थे उन्होंने हमला किया और नीलाब के किले पर काबज हो गए। और यहाँ के जो नीलाब के राजा हैं राजदेव चौहान, उनको किले से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर काबज होने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की। उस वक्त पूरे पोठवार प्लेटियों में जंजुओं की हुकूमत थी। जंजुए बहुत ताकतवर और बहुत बहादुर कौम थे। हमारी बिरादरी ने उनके खिलाफ जंगें लड़कर उनको पूरे पोठवार प्लेटियों से निकालकर जेलम की तरफ धकेल दिया। आज भी जंजुओं का इस पूरे इलाके में कोई वजूद नहीं है, वो हमारे निकाले हुए हैं। इसलिए यहाँ पर हुकूमत कायम करने के बाद लंबे अरसे तक अटक नीलाब के मकाम पर हमारी बिरादरी ने हुकूमत की और उसके बाद मोहम्मद अली चौहान जो थे, जिनको चौहान के नाम से लिखा जाता है, उनके ननिहाल चौहान थे, क्योंकि हमारा जो जद्दे अमजद था उसने यहाँ राजदेव चौहान की बेटी से शादी की थी, उसको मुसलमान करके। उसके बाद यहाँ काफ़ी अरसा गुजारने के बाद छठी पुश्त से, जिनको हम खट्टर खान कहते हैं, खट्टर खान के दौर में हिंदुओं ने फिर दौर पकड़ा और हमारे खट्टर खान दरिया पार चले गए। दोबारा वो 1175 में 1175 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ हमला आवर हुए नीलाब पर।
اور انہوں نے نیلاب پر دوبارہ قبضہ کر لیا، کیونکہ یہ راستہ حملہ آوروں کا راستہ تھا۔ جو بھی ہندوستان پر حملہ آور ہوتا تھا وہ اسی راستے سے آتا تھا، اور یہ نیلاب اس کے راستے میں واقع تھا۔ اس وجہ سے ہمارے قبیلے کو شیلٹر کی ضرورت تھی۔ وہ شیلٹر انہوں نے کالا چٹا پہاڑ کے دامن میں لیا، پہاڑوں کو اپنی اوٹ بنایا، کیونکہ روز بروز آتی ہوئی فوجیں بہت ظلم کرتی تھی جب جہاں سے گزرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی حملہ آور کسی راستے سے گزرتا ہے تو وہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لوگوں نے کالا چٹا کو اپنا مسکن بنایا، اور اس کے بعد چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کھٹڑ جو ہیں ان کو سب کچھ انگریزوں نے دیا ہے، تو آپ بتائیں کہ یہاں پہلے کون آیا، اس خطے میں پہلے کون آیا، کھٹڑ آئے یا انگریز آئے؟ سب سے پہلے اس علاقے میں سب قبیلوں سے پہلے جتنے بھی مائگریٹڈ قبیلے جو یہاں پر آئے ہیں ان میں سب سے پہلے کھٹڑ آئے اس علاقے میں۔ انگریز جو ہیں وہ بہت بعد میں آئے، اور وہ بھی ہماری مدد سے اس علاقے میں قابض ہوئے۔ کچھ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ جی یہ انگریزوں کی دی ہوئی زمینیں ہیں، یہ انگریزوں کا دیا ہوا مال ہے، تو اس کے لیے میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ سردار کرم خان وہاں کے سرداروں میں سے تھا، اور اس علاقے کا بہت بڑا سردار تھا۔ دریائے اٹک سے لے کر ٹیکسلا تک اس کا طوطی بولتا تھا۔ جب نکلسن نے جنوب کی طرف سے سکھوں پر حملہ کیا تو اس کے پہلے کے تھوڑے سے حالات آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ مغلیہ سلطنت جو کہ ایک اسلامی سلطنت تھی، وہ جب کمزور ہوئی، کمزور ہونے کے بعد سکھوں نے اس کے سامنے بغاوت کر دی، اور یہ تقریباً 1799 کا واقعہ ہے جب سکھوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا مغلوں کے خلاف۔ تو سکھوں نے پنجاب پر اپنی حکومت قائم کی اور انہوں نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ وہ پنڈی پر قابض ہو گئے، لیکن ٹیکسلا سے آگے کھٹڑ قبیلے نے ان کو نہ آنے دیا، اور بہت سارے مارکوں کے بعد سکھوں نے وہاں جو گاؤں ہے جس کا پرانا نام جلال سر ہے، وہاں پر کھٹڑوں کے گھروں کو آگ لگا دی، سردار کرم خان کے گھروں کو آگ لگائی، اور اس کے بعد جو ہماری قاضی فیملی ہے ان کے اوپر بہت حملے کیے۔ یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے دریا کے پار چلے گئے تھے جہاں پر کھٹک قبیلے نے ان کو پناہ دی۔ میرا کہنے کا مین مقصد یہ ہے کہ جب نکلسن سکھوں کے ساتھ لڑا تو کھٹڑ پہلے سے ہی لڑ رہے تھے سکھوں کے خلاف۔ تو جب دشمن کا دشمن کیا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، دوست بن جاتا ہے، کیونکہ ہم آلریڈی لڑ رہے تھے سکھوں کے خلاف، تو جب نکلسن آیا تو وہ کیونکہ ہمارے دشمن کا وہ بھی دشمن تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمارا دوست بنا، اور وہ شدید زخمی ہوا ٹیکسلا کے مقام پر، جہاں پر آج بھی ایک مینار سا بنا ہوا ہے، تو وہاں پر سردار کرم خان نے اس کی جان بچائی۔ تو یہ کہنا کہ کھٹڑوں کو زمینیں انہوں نے دی ہیں، انگریزوں نے دی ہیں، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ان کے آمد سے پہلے یہاں ہم اس خطے کے مالک تھے۔ ساری زمینیں ہماری اس خطے میں پورے ضلع اٹک بلکہ پوٹھوار پلیٹیوں میں زمینیں ہمارے پاس تھیں۔ یہ ہمارے آباء و اجداد نے علاقے فتح کر کے یہ زمینیں حاصل کی تھیں، اور دوسرے قبائل کو شکست دے کر ان کو ادھر سے نکالا تھا۔ اسی قبیلے کے جو دو بھائی ہیں انہوں نے کالا چٹا کے جنوب میں میدانی علاقے میں حملہ کر کے ادھر ہی جو موجود قبائل تھے ان کو شکست دے کر وہاں قبضہ کیا، جس کو آج ہم علاقہ جندال کہتے ہیں۔ اسی طرح فتح جنگ خان نے فتح جنگ کو فتح کیا، جس کی وجہ سے اس کا نام فتح جنگ پڑ گیا، وہ بھی ہندوؤں کو ہی شکست دی۔ اور یہ سارا علاقہ جہاں تک ہماری زمینیں ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کا فتح کرتا ہے۔ تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ سب ایسی سٹوریاں بیان کرنے کی ضرورت اب کیوں پیش آئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قبیلے میں بہت سارے لوگ جو متوسط طبقے کے تھے ان پر وہ زوال پذیر ہیں۔
اس لیے یہ ساری سٹوریاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ 4 چیزوں پر عمل کریں۔ یہاں آج بھی کھٹڑ جو ہیں وہ سب سے بڑے مالک ہیں۔ یہاں یہ سارا اٹک شہر ان کا ہے، یہ کالا چٹا پہاڑ سارا ان کا ہے، کالا چٹا پہاڑ کے جنوب میں علاقہ ان کا ہے، فتح جنگ کا ایریا ان کا ہے، سارے علاقے آج بھی ان کے قبضے میں ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کو اس چیز کو فخریہ انداز سے نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ 4 چیزیں جو میں بتا رہا ہوں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ آج کل یہ رواج ہے، لوگ کہتے ہیں جی تعلیم حاصل کی ہے لیکن نوکری نہیں ملتی۔ تو ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کھٹڑ قبیلے کے لوگ ہر پلیٹ فارم پر، ہر محکمے میں، ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، جو متوسط اور غریب طبقہ ہے ان کو جابز دلوائیں اور ہر قسم کی ان کی مدد کریں۔ اور یہ آج سے ہر بندہ عہد کر لے کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم دوں گا۔ دوسری چیز، جو ہماری پراپرٹی تھی، جو ہماری جائیداد تھی، ہم کیا کر رہے ہیں، شاید آپ لوگوں کو اتنا زیادہ علم نہیں ہوگا کہ ہم 1-2 کنال بیچ کر بچے کی شادی کر دیتے ہیں، پھر 1-2 کنال بیچ کر بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، پھر پوتے کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے اور زمین جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے میں سب بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ کوئی بندہ بھی اپنی زمین نہ بیچے بلکہ اس کا کمرشل استعمال کرے، اور اگر کوئی خواہ مخواہ ایسی ارجنٹ ضرورت ہے جس کی وجہ سے زمین بیچنی پڑتی ہے تو وہ اس زمین کو بیچ کر اس کے متبادل کوئی اور ایسٹ بنائے، کوئی اور کمرشل جگہ خرید لے، کوئی دکانیں بنا دے یا اس طرح کے کسی کام میں انویسٹ کرے۔ نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قبیلے میں بہت غریب لوگ ہیں جو دن بدن جن کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں آپ کو سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب ان کی جتنی ہو سکتی ہے مدد کریں۔ مدد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی جیب سے پیسے نکال کر ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ رواج یہ ہے کہ وہ لوگ کھا کے پھر اس کو پراپر استعمال نہیں کریں گے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ سب لوگ اس کھٹڑ کو جو غریب ہے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی طاقت دیں، اس کے بچوں کی تعلیم میں کنٹریبیوٹ کریں تاکہ اس کے بچے اگر پڑھ جائیں، اس کی حالت اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کی فیوچر کی جو نسل ہے وہ اچھی ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں امید ہے کہ آپ لوگ ان پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک چیز سب بندوں کے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ اجتماع اتنا تھوڑا کیوں ہے، بندوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پر ہم بہت بڑا ایک جمع غفیر جمع کر سکتے تھے۔ ہم صرف اگر ایک نعرہ لگاتے کہ تمام کھٹڑ یہاں پر آ جائیں تو ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا اور آؤٹ آف کنٹرول ہوتا۔ میں یہ بھی بتا، کھٹڑ قوم ایسی ہے کہ وہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو نہایت سادہ اور صرف ان لوگوں کو مدعو کیا ہے جو اپنے اندر قبیلے کا درد رکھتے ہیں، اور امید ہے کہ وہ اس میں کنٹینیوٹی رکھیں گے اور انہی لوگوں کو عہدے دیے جائیں جو ڈیزرو کرتے ہیں تاکہ وہ اس سسٹم کو چلا سکیں۔ ہمیں کوئی عہدوں کی لالچ نہیں ہے، ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس سسٹم کو رن کریں، ہماری نوجوان نسل آگے آئے، وہ اس کو ہاتھ میں لے لیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اس بر صغیر میں کتنی قومیں بستی ہیں؟ یہ ہندوستان کتنا بڑا ہے، پاکستان کتنا بڑا ملک ہے، تو یہاں کا پہلا کمیشنڈ افیسر ایک کھٹڑ تھا۔ اتنے بڑے ہندوستان میں، بر صغیر میں، بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہے، پہلا کمیشنڈ افیسر سر سکندر حیات خان وہ کھٹڑ تھا۔ وہ کیسے بنا؟ تعلیم کے بل بوتے پہ۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہاں کا پہلا مجسٹریٹ کون تھا؟ وہ کھٹڑ تھا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہاں کا پہلا اسسٹنٹ کمشنر AC کون تھا؟ وہ کھٹڑ تھا۔
सरदार मोहम्मद अयाज खान। कभी आपने सोचा कि यहाँ का पहला तहसीलदार कौन था? वो भी एक खट्टर था। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं, और तालीम भी वो जो क्वालिटी तालीम हो, क्वालिटी एजुकेशन दें उनको। ये नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाने से क्वालिटी एजुकेशन नहीं आती। पाकिस्तान में दो तरह का तबकाती सिस्टम चल रहा है, एक वो बच्चे जो अच्छी तालीम हासिल करते हैं और एक वो बच्चे जो आम स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। फिर हम कहते हैं जी इसकी सिफारिश थी तो ये निकल गया। भाई निकल कैसे गया? उसने अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराया, अच्छी तालीम दिलवाई, तो वो दुनिया से वाकिफ हो गया अच्छी तरह। अच्छी तालीम हासिल करके बच्चा किसी न किसी ओहदे पे निकल जाता है। इसलिए अपने बच्चों को हो सके तो उनको ट्यूशन भी दिलवाएं और उन पर ख़ास तवज्जो दें, नेगलेक्ट ना करें कि ये जी स्कूल से हुआ है तो अभी ये खुद ही पढ़ लेगा। खुद कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है। तो इस सिलसिले में ये चंद मेरी गुजारिशात हैं। आपके कबीले से 2 वज़ीर आज़म गुजरे हैं, शायद आपको इल्म ना हो। उस ज़माने में सर सिकंदर अयाज खान वज़ीर आज़म पंजाब गुजरे हैं। जो वज़ीर आला होता था उस ज़माने में उसको वज़ीर आज़म कहते थे। और दूसरे वज़ीर आज़म उनके बड़े भाई सर लियाकत अयाज खान, वो गुजरे हैं। तो वो कैसे बने वज़ीर आज़म? कैसे बने कि वो दोनों, एक फ़ौज में था और एक जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में था। जो पुलिस डिपार्टमेंट में सर लियाकत अयाज खान वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँचे और उनकी कंट्रीब्यूशन सारी गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने शिरकत की है। पाकिस्तान को बनाने में उनका किरदार है। फिर सर सिकंदर अयाज खान तो हर बंदा उनको जानता है। बादशाही मस्जिद के बाहर उनकी कब्र है, अगर कभी जाना हो तो उधर फातिहा पढ़ लीजिएगा। एक तरफ अल्लामा इकबाल का मज़ार है और दूसरी तरफ सर सिकंदर अयाज खान की कब्र है। उनकी कब्र वहाँ पर क्यों है? उन्होंने बादशाही मस्जिद की रेनोवेशन कराई थी, यानी कि उनकी हर किस्म की खिदमात इलाके के अलावा मौजूद है, इस्लाम के लिए भी मौजूद है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम भाइयों से कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें और अच्छे ओहदों पर उनको देखें, क्योंकि ये दुनिया में वक्त गुजारना है। ये 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की ज़िंदगी है, लेकिन गुजारनी तो है ना। जब गुजारनी है तो एक अपने आबाओ अजदाद की तरह ठाट बाट से गुजारें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।